محبت بنی راگ قسط نمبر 19۔ دادا جان میں 1 منٹ میں آیا، آپ باتیں کریں تب تک۔ ضراب علی شاہ نے دادا جان کو کہا اور احد رضا کو روم سے لے کر باہر آ گیا۔ یار یہ سب کچھ کیا ہے؟ دادا جان ایسے اچانک آفس کیوں آ گئے؟ اور آتے ہی رائما سے باتیں شروع کر دی۔ ضراب علی شاہ نے احد رضا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ضراب میرے بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، بس دادا جان کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ضراب جلدی نکل گیا تو تم مجھے آفس لے جاؤ، تو میں لے آیا۔ اب میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ احد رضا نے اپنی طرف سے ضراب علی شاہ کو پورا یقین دلایا تھا کہ اسے کچھ پتا نہیں ہے، کیونکہ دادا جان نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ یار احد میں رائما کو ایسے نہیں ملوانا چاہتا تھا دادا جان سے، اور پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مجھے پسند بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ ضراب علی شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالے۔ تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور رہی بات رائما کی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تجھے پسند کرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ دیکھا ہے۔ اور رضا نے ضراب علی شاہ کو حوصلہ دینے کے انداز میں کہا، جی احد صاحب، آپ آفس چھوڑ کر یہی کام کوئی نہیں کر لیتے، لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کا؟ اف اللہ، اتنی جلن، وہ بھی ابھی سے۔ احد رضا نے ضراب علی شاہ کو چھیڑنے کے انداز سے کہا، باز آ جاؤ، احد مجھ سے پٹے گا، اب چلو اندر، دادا جان پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے۔ اسے دادا جان نے رائما شراز کی ساری ہسٹری معلوم کر لی تھی کہ وہ کہاں سے ہے، کیا فیملی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب ضراب علی شاہ اور احد رضا روم میں داخل ہوئے تو دادا جان اور رائما ہنس رہے تھے کسی بات پر۔ لو ضراب، دیکھ لو، دادا جان کی اپنی بہو کے ساتھ بن گئی ہے، اب تیری چھٹی۔ احد رضا نے ضراب علی شاہ کو سرکوشی میں کہا، چپ رہو تم۔ ضراب علی شاہ نے احد رضا کو دبے الفاظ میں کہا، کہاں چلے گئے تھے ضراب بیٹا؟ دادا جان نے ضراب علی شاہ کو آتے دیکھا تو بولے، یہاں ہی تھا دادا جان، اور آپ کیا لیں گے، چائے یا کافی؟ میں چائے لوں گا، اور وہ بھی اپنی بیٹی رائما کی بنی ہوئی۔ دادا جان، یہ کہنے کی دیر تھی کہ ضراب علی شاہ کو کھانسی آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی دادا جان ٹھیک ہوں۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ مس رائما کسی کے لیے چائے نہیں بناتی، انہوں نے جاب شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ضراب علی شاہ نے رائما کی طرف دیکھتے کہا، اچھی بات ہے، پر میں تو اس کا دادا جان ہوں، کیوں رائما بیٹا؟ دادا جان نے رائما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی دادا جان، میں ابھی آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر رائما وہاں سے چلی گئی۔ واہ، آدھے گھنٹے میں اتنی انڈرسٹینڈنگ! ضراب علی شاہ نے دھیمے الفاظ میں کہا۔ کچھ کہا ضراب تم نے؟ نہیں دادا جان، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ کیا سیکھا ہے اس کا اس میں؟ ماشاءاللہ۔ دادا جان نے رائما کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ جی دادا جان، اچھی لڑکی ہے۔ احد رضا بھی دادا جان کا برابر ساتھ دے رہا تھا۔ ضراب علی شاہ دونوں کو اس طرح بات کرتے دیکھ کر حیران بیٹھا تھا۔ دادا جان نے چائے پی اور احد رضا کو کہا کہ وہ اسے گھر چھوڑ دے۔ احد رضا دادا جان کو لے کر آفس سے باہر نکل آیا۔ کیوں دادا جان، اب آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے کیا؟ دیکھ تو آپ چکے ہیں اور مل بھی لیا ہے۔ احد رضا نے آفس سے باہر آتے دادا جان کو کہا، ہاں بیٹا، ٹھیک کہا تم نے، مجھے ضراب علی شاہ کی پسند اچھی لگی ہے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی غلط راستے کی طرف نہیں جائے گا، اور یہی وہ لڑکی ہے جو ضراب علی شاہ کو اس کی زندگی کی خوشیاں دے سکتی ہے، اور اب میں بہت سکون میں ہوں، بس انتظار ہے کہ کب ضراب مجھ سے بات کرے۔ دادا جان نے گھر جاتے ہوئے راستہ میں احد رضا کو کہا، آپ بے فکر رہیں دادا جان، انشاءاللہ وہ دن بھی آ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر دادا جان نے گہری سانس لی۔ رائما اپنے روم کی طرف جا رہی تھی کہ رستے میں اسے نمرا نظر آ گئی۔ ارے رائما، کہاں گم ہو تم؟ تو آفس میں نظر ہی نہیں آتی اب۔ نمرا نے رائما کو دیکھا تو ساتھ میں ہی بول پڑی، آج کل ایک نئے پروجیکٹ میں سب مصروف ہیں، اس لیے چلو آج ایک کپ چائے کا ہو جائے۔ نمرا رائما کو لے کر کنٹین کی طرف چلی گئی۔ میں نے سنا ہے کہ آج سر ضراب کے دادا جان آئے تھے، تم ملی تھی کیا؟ نمرا نے جان بوجھ کر ضراب علی شاہ کی بات کر دی تاکہ رائما کے دل کی کوئی نہ کوئی بات زبان پر تو آئے۔ نہیں، میں اس بات پر ایگری نہیں کرتی، سر ضراب کی عادت لگ گئی ہے بہت،
پسند بھی۔ رائما نے چائے کے کپ میں چمچ پھیرتے ہوئے اداسی آواز میں کہا، پسند اب لگ گئی ہے، مطلب میں سمجھی نہیں۔ نہیں کچھ نہیں، رائما نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ ارے رائما، تم مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھ سکتی ہو، اور یقین رکھو مجھ پر۔ نمرا نے رائما کو تھوڑا اداس دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور بڑی بہن کی طرح پوچھنے لگ گئی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس نارمل سی بات ہے۔ رائما نے چائے کا سپ لیا۔ ارے جو میں بتاؤ تو صحیح۔ اب نمرا کو بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس دن سے سرزراب کزن آئی تھی تو وہ دونوں کمرے میں تھے، تو میں اور سر ریحان اچانک اندر چلے گئے، تو وہاں مجھے لگا کہ سرزراب اپنی کزن کو پسند کرتے ہیں۔ دراصل وہ سر ریحان کی بہن ہے، اور پر مجھے اتنی خاص نہیں لگی، اس لیے کہا کہ میں سرزراب کی پسند الگ ہے دادا جان سے۔ او، تو مس رائما شیراز صاحب کو جلن ہوئی سرزراب کو اس کی کزن کے ساتھ دیکھ کر۔ نمرا نے موقع دیکھتے ہی رائما کو تنگ کرنے کے انداز میں کہا، کیوں مجھے کیوں جلن ہوگی؟ لگ تو ایسا رہا ہے کیوں کہ مجھے تو ان کی کزن ٹھیک لگی تھی، پر اب تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ میں نے ان دونوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ او اچھا، یہ بات ہے۔ نمرا یکدم چونک گئی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ بات یہ نکلے گی۔ اگر سرزراب اپنی کزن کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس بیچاری رائما کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ نمرا گہری سوچ میں چلی گئی۔ مس نمرا، کیا ہوا؟ رائما نے نمرا کو ایسے خاموش دیکھا تو بول اٹھی، نہیں کچھ نہیں، چلو چائے پیو، اب بس بات آفس ٹائم کے بعد بات کریں گے۔ عہد رضا دادا جان کو چھوڑ کر آیا تو آتے ہی نمرا کے روم میں چلا گیا۔ کیا حال ہے مائی سویٹ ہارٹ؟ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں، بس دادا جان کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ عہد رضا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نمرا، کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عہد رضا نمرا کو ایسے چپ دیکھے تو بولا، کچھ خاص نہیں، پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ سرزراب اگر کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو پھر رائما کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کیا کہا؟ سرزراب کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے اس کی بات کا پتہ ہے، وہ کسی کو پسند نہیں کرتا سوائے رائما کے۔ پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ سرزراب کو آپ کو بھی نہ بتایا ہو۔ نمرا کو جو پتہ چلا تھا وہ اسی وجہ سے سب کہہ رہی تھی۔ نمرا، بات کیا ہے؟ تم مجھے کھل کر بتاؤ۔ نمرا نے آج رائما سے ہونے والی ساری بات عہد رضا کو بتا دی۔ عہد رضا سب سن کر چپ کر گیا۔ اسے بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سراب علی شاہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ رائما کو پسند کرتا ہے تو پھر ریحان شاہ کی بہن کے ساتھ کیوں ہے؟ آپ بھی پریشان ہو گیا۔ نمرا نے عہد رضا کو خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا تو بولی، اگر سرزراب نے رائما کو کوئی تکلیف دی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی ہے، اگر اس کے دل میں سے سرزراب کے لیے محبت جاگ گئی اور پھر اسے دکھ ملا تو وہ ٹوٹ جائے گی، سمجھ رہے ہو نا آپ؟ نمرا نے عہد رضا کو سمجھانے کے انداز میں کہا، ٹھیک کہا تم نے، پر میں پہلے خود کو معلوم کروں گا، پھر ان باتوں پر یقین کروں گا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے وہ ویسا نہ ہو۔ تم ابھی رائما سے کوئی بات نہ کرنا، میں سرزراب سے بات کر لوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ عہد رضا نے پریشانی میں نمرا کو کہا، جو وہ خود ساری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ نمرا تم اس بات میں سر ہلایا۔ رائما کی پیپرز کی تاریخ آ چکی تھی، اس سلسلے میں رائما کو یونیورسٹی جانا تھا اور وہ آفس سے چھٹی لے کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ سراب علی شاہ کسی میٹنگ میں تھے، اس لیے وہ عہد رضا کو بتا کر چلی گئی تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر سراب علی شاہ رائما کے روم کی طرف گئے تو وہاں رائما موجود نہیں تھی۔ سامنے سے آتے ہوئے عہد رضا نے سراب علی شاہ کو دیکھ لیا تھا کہ وہ رائما کو ڈھونڈ رہا ہے۔ رائما چلی گئی ہے، عہد رضا نے سراب علی شاہ کو بتایا، پر کہاں گئی ہے اور کس کو بتا کر گئی ہے؟ آرام سے میرے بھائی، تم میٹنگ میں تھے تو اسے یونیورسٹی جانا تھا تو وہ مجھے بتا کر چلی گئی تھی۔ او اچھا ٹھیک ہے۔ سراب علی شاہ عہد رضا کی بات سن کر خاموش ہو گیا، پر اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، اس کی گاڑی خراب ہے، وہ کس طرح گئی ہوگی؟ سراب علی شاہ کو رائما کی فکر ہو رہی تھی۔ سراب، اتنی فکر نہ کرو، وہ سمجھدار ہے، اور ویسے بھی مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔
آؤ روم میں جا کر بات کرتے ہیں۔ نہیں عہد، ابھی نہیں، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ضراب علی شاہ یہ کہہ کر آفس سے نکل گیا۔ عجیب بندہ ہے، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ ضراب علی شاہ کو ایسے جاتے ہوئے دیکھ کر عہد رضا نے کہا، جو نمرہ کی بات سے پہلے ہی پریشان تھا۔ رحمہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر جب باہر آئی تو سڑک پر اس کراس کرتے ہوئے اس نے سڑک کی دوسری جانب ضراب علی شاہ کو گاڑی کے باہر کھڑے دیکھا۔ رحمہ نے ضراب علی شاہ کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف ضراب اس کی یونیورسٹی کے باہر ہیں۔ یہ میرے انتظار میں کھڑے ہیں یا اپنے کسی کام سے آئے ہیں؟ رحمہ بھی سڑک کے کراس کرتے یہی سوچ رہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ضراب علی شاہ کی آواز آئی، جاری ہے۔ اگلی قسط 20 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 20 لکھیں، اور اگر آپ جلدی اس 20 ایپیسوڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔